قبول ہو نہ ہو تو اللہ پر ہے، لیکن جب ماں اور باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ کے رسول فرماتے لیس بینہ و بین اللہ حجاب، سارے پردے پھاڑ دیتے ہیں اور اس کی دعا عرش کو لگتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وقال تعالى في مقام آخر وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، صدق اللہ العظیم۔ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال ثم أمك، قال ثم من؟ قال ثم أمك، قال ثم من؟ قال ثم أبوك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ تعالیٰ نے روئے زمین کے اندر انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد مختلف رشتوں میں پرو دیا ہے، یعنی مختلف رشتوں میں بانٹ دیا ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے باپ ہونے کا درجہ عنایت فرمایا تو کسی کو ماں کا درجہ رتبہ عنایت کیا، کسی کو بیٹا بنایا تو کسی کو بیٹی ہونے کی نسبت عطا فرمائی، اور ان رشتوں میں ہر ایک رشتے کا حقوق مقرر فرما دیے، ہر ایک کا حق مقرر فرما دیا گیا۔ ان حقوق میں سے جتنے بھی رشتے ہیں ہر ایک کا الگ الگ حق ہے، اور ہر ایک کا حق کو صحیح صحیح ادا کرنا ہمارے آپ کے لیے اور کائنات میں بسنے والے ہر فرد فرید مسلمان مرد و عورت کے لیے ضروری ہے۔ ان رشتوں میں اور ان رشتوں کے اندر جو حقوق اللہ نے باندھے ہیں، مقرر کیے ہیں، متعین کیے ہیں، ان حقوق میں کا سب سے بڑا حق اللہ تبارک و تعالی نے والدین کا حق متعین کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرمایا کہ سب سے پہلا اگر کوئی حق ہے تو اللہ نے یہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، کہ اگر عبادت کی جائے گی، اطاعت کی جائے گی، حکم مانا جائے گا، اللہ کی پرستش اور پوجا کی جائے گی تو صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے گی، اس کے علاوہ کسی کی پرستش کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور تیرے رب نے یہ حکم دیا ہے اللہ تعبدو، اس بات کی کہ تو عبادت کرے،
इल्ला इय्याहु, सिर्फ उसी अल्लाह की जिसने तुम्हें पैदा किया है। वबिल वालिदैनि इहसाना, और अल्लाह ने अपने हक़ के बाद फ़ौरन मिलाकर उसी आयत के हिस्से में अल्लाह ने बयान किया वबिल वालिदैनि इहसाना। सबसे बड़ा हक़ अल्लाह के बाद अगर किसी का रूए ज़मीन में है तो वो है वालिदैन का हक़ होता है। अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, तफसीर की किताब में ये रिवायत आई है कि जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया बिर्रुल वालिदैनी अफ़ज़लु मिनस सलाती वस्सौमी वल हज्जी वल जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह। अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस पाक में इरशाद फरमाते हैं कि माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक का मामला करना, उनके साथ अच्छाई का मामला करना, उनके साथ खैरखाही का मामला करना, उनके साथ नरमी का मामला करना, उनके साथ मोहब्बत से पेश आना, अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अफ़ज़लु मिनस सलाती, ये नमाज से भी ज़्यादा अफजल है। अल्लाह के रसूल ने आगे फरमाया मिनस सौमी, रमज़ानुल मुबारक का महीने का बंदा रोज़ा रख रहा है, वो फ़र्ज़ रोज़े से भी ज़्यादा अफजल है कि बंदा अपने माँ और बाप के साथ अच्छा सलूक करे, अच्छा मामला करे, एहसान का मामला करे, मोहब्बत के साथ पेश आए। अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे फरमाते हैं वल हज, ये जो हज करते हैं ना, महंगी हो गई है आज तो हज करते हैं, उम्रा करते हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वल जिहाद फी सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रास्ते में अल्लाह की रज़ा के लिए जो बंदा मैदान कारज़ार में जंग करता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं नमाज से, रोज़ा से, हज से, ज़कात से, इसी तरह अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह से भी ज़्यादा अफजल अमल है कि बंदा अपने माँ और बाप के साथ हुस्न सुलूक का मामला करे। इतना बड़ा मकाम, इतना बड़ा रुतबा, इतनी बड़ी हैसियत, इतनी बड़ी रिफ़त, इतनी बड़ी जो है ना कद्र मंजिलत अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है कि अल्लाह ने माँ और बाप का दर्जा और रुतबा बड़ा ऊंचा किया है। अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस पाक में फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा, अगर कोई मनुष्य, अगर कोई इंसान, अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई बेटा, अगर कोई बेटी मोहब्बत की निगाह से, मोहब्बत की नज़र से, मोहब्बत से अगर एक मर्तबा अपने माँ और बाप को देख ले, अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसे एक हज और उम्रे का सवाब इनायत फरमाते। सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन अपने नबी से हर एक बात खोल खोल कर पूछते थे ताकि उम्मत की रहनुमाई में आसानी हो। सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने अल्लाह के रसूल के पास जो सहाबा थे, आपने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन से जब ये बात इरशाद फरमाई तो सहाबा बैठे थे, सहाबा भोले थे, सहाबा चाहते थे कि कोई बात पता चल जाए जिस पर हम अमल करें, इसके बारे में क्या हुक्म है हमें किसी और के ज़रिए से पता चल जाए। सहाबा की मजाल नहीं, हिम्मत नहीं होती थी कि बिला वजह हम अपनी ज़ुबान खोल ले। हर एक सहाबा इस इंतज़ार में रहते थे कि नबी से कोई दूसरा कुछ पूछे और उसके ज़रिए हमको भी सही इल्म हो जाए, सही बात की जानकारी हो जाए और नई नई मालूमात फराहम हो जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात इरशाद फरमाई तो सहाबा ने कहा था या रसूल अल्लाह व इन नज़ारा अल्फ़ मर्रतिन, अगर कोई आदमी दिन में 1000 मरतबा अपनी माँ और बाप को मोहब्बत की निगाह से देखे तो क्या उसको 1000 हज और उम्रे का सवाब मिलेगा?
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे सहाबाओ तुम 1000 की बात करते हो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया व इन नज़रा फिल यौमी मिअता अल्फ मर्रतिन, तुम 1000 ही तक पहुँचे हो, तुम्हारी जहनियत में सिर्फ 1000 तक बात पहुँची है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर दिन में कोई भी व्यक्ति, कोई भी लड़का, कोई भी लड़की, कोई भी इंसान अपने माँ और बाप को, अपने पेरेंट्स को, अपने वालिदैन को मोहब्बत की निगाह से अगर लाखों मर्तबा देखे, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं तो मेरा अल्लाह इतना करीम है कि उसके अमाल नामे में लाख हज और उम्रे का सवाब लिखवाते हैं। अब चूंकि मसला ये है कि हर आदमी हिसाब किताब के चक्कर में बड़ा लगता है, कैलकुलेशन, बगैर हिसाब के बंदा आगे बढ़ना ही नहीं चाहता। तो चलिए ज़रा हिसाब पर भी तवज्जो कर ले, ध्यान दे कि आज की तारीख में हज कितनी महंगी हो गई है। कितना महंगा हो गया है हज, है कि नहीं? हज अगर करना चाहे तो कम से कम 4, 4.5 या 5 लाख रुपए, उम्रा भी करना चाहे तो लाख रुपए से कम में नहीं होता। हज और उम्रे को अगर मिला दिया जाए तो 5-6 लाख रुपए लगा के बंदा हज और उम्रा करता है, और जब उसकी वापसी होती है तो हज और उम्रा करने वाला व्यक्ति, मनुष्य, इंसान, अल्लाह का बंदा, नबी का उम्मती, पूरे यकीन के साथ दिल में हाथ रख के ये नहीं कह सकता कि जी मैं जो हज करने गया था वो मेरा हज कबूल हो गया है। अल्लाह के यहाँ जो है ना वो मकबूलियत और अल्लाह ताला उसको शर्फ़ कबूलियत से नवाज लिए हैं। जो मैं उम्रा करने गया था अल्लाह के यहाँ वो कबूल है, काबिल कबूल है, अल्लाह ने मकबूलियत अता फरमाई है। कोई भी बंदा दुनिया में लाखों नहीं अरबों हाजी हज करके आए हैं, लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि जी हम हज करने गए थे, हज करके वापसी मेरी हो गई है, लिहाजा हाजी साहब भी हो गए और मुझे परवाना मिल गया कि मेरा हज कबूल हो गया है। 5-6 लाख रुपए लगाकर हज और उम्रा करने जाते हैं, यकीनी नहीं है, लेकिन हर मुसलमान को ये यकीन होता है अल्लाह ताला कबूल करने वाले हैं। अल्लाह तबारक व ताला रब्बना तक़ब्बल तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, अल्लाह ताला कबूल करने वाले हैं इसलिए कि अंतस समीउल अलीम, वो सुनने वाले भी हैं, देखने वाले भी हैं, जानने वाले भी हैं, और अल्लाह इनायत करने वाले हैं और अल्लाह बख्शिश करने वाले हैं। दोस्तों बुजुर्गों, किसी को यकीन नहीं होता, लेकिन माँ और बाप पर मोहब्बत की निगाह अगर पड़ जाए तो इस पर मकबूलियत की बात अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से इसकी गारंटी दी गई है कि अल्लाह ताला के यहाँ उसे हर एक निगाह पर, मोहब्बत की निगाह पर हज और उम्रे का सवाब मिलता है। और एक रिवायत में जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कोई मनुष्य, कोई इंसान, कोई बेटा, कोई बेटी मोहब्बत की निगाह से अपने पेरेंट्स को देख ले, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अब्दुल्ला इब्न अब्बास इस रिवायत के रावी हैं, फरमाते हैं कि मुझे मेरे आका ने बतलाया है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से अगर कोई एक बार देखता है तो एक मकबूल हज का सवाब अल्लाह ताला उसके अमल नामे में लिखवाते हैं। मकबूल कहते वो हज जिसके बारे में हमें पता चल जाए कि हमारा वो हज कबूल हो गया है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अब ये सोचें कि 5 लाख 6 लाख रुपए लगा के हाजी हज करने जाता है, उम्रा करने जाता है, उसकी वापसी होती है 5-6 लाख रुपए की जो वैल्यू है, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि माँ बाप पर मोहब्बत की निगाह से डालना उन 5-6 लाख से भी ज़्यादा अहमियत रखती है अल्लाह के यहाँ। तो 5-6 लाख पर जो हम हज करने जाते हैं, हमारी वापसी होती है, लोगों को सोचना और समझना चाहिए और अदब के दायरे को अपने सामने रखकर आगे बढ़ना चाहिए कि अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बात इरशाद फरमाई है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सोचें
کہ 5-6 لاکھ میں ہمارا حج ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ 5-6 لاکھ نہیں بلکہ کروڑوں ہمیں اس کی طرف دیکھ کے ثواب عنایت فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ میرے دوستو بزرگوں، بڑی اس کی اہمیت کے حامل ہیں وہ لوگ جو اپنے ماں اور باپ کی ان کی زندگی میں ان کی قدر کر لیتے ہیں، ان کی اہمیت کو سمجھ کر ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کے ہر حکم کو بجا لانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی زندگی میں ان کی فرمائشیں، ان کی ڈیمانڈیں پوری کرتے ہیں، اپنی زندگی میں ان کو اپنے سر میں اور اپنے دل میں بٹھا کر اپنے دل میں رکھتے ہیں اور اس کے لیے جگہ بھی دیتے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، ان کا بڑا مقام ہے، بڑی عزت ہے، بڑی رفعت ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں جو میں نے حدیث جو ہے نا پڑھی ہے، سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ویکتی آیا، جاء رجل الی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آنے والا ویکتی اللہ کے رسول پر جان نچھاور کرنے والا وہ آتا ہے اور آ کر پوچھتا ہے، من احق الناس بحسن صحابتی، اے اللہ کے رسول آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ حق کس کا ہے، یعنی سب سے زیادہ حق کس کا ہے جس کی میں عزت کروں، رفعت کروں، حسن سلوک کا معاملہ کروں، جس کے ساتھ احسان کا معاملہ کروں، سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی تھی، قال امک، تیری ماں ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا، قال ثم من، یا رسول اللہ پھر کس کا ہے؟ اللہ کے رسول نے پھر فرمایا، قال امک۔ تیسری دفعہ انہوں نے پھر پوچھا، قال ثم من، اللہ کے رسول نے فرمایا، قال ثم امک، ثم کے معنی عربی میں پھر، یعنی تیسری دفعہ بھی آپ نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ تیری ماں کا سب سے زیادہ حق ہے، کہ دنیا میں اللہ رسول اللہ کے بعد پورے دنیا میں اگر سب سے زیادہ کسی کا حق بنتا ہے تو وہ تیری ماں کا ہے۔ چوتھی مرتبہ انہوں نے پھر پوچھا، قال ثم من، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ پھر اس کے بعد کس کا سب سے زیادہ حق ہے، جس کی ہم حق کو پورا کرے، جس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے، جس کے ساتھ رفعت کا معاملہ کرے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اخیر میں ارشاد فرمائی، قال ثم ابوک، آپ نے کہا تیرا باپ۔ اس کی حکمت علماء نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگاتار 3 مرتبہ ماں کا ذکر فرمایا، پھر چوتھی بار آپ نے باپ کا تذکرہ کیا۔ ایسا کیوں ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اس حدیث میں فرماتے ہیں، اور محدثین جو جرح کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں جرح کرتے ہوئے، اور جو ہے نا اس کی تفصیل میں لکھتے ہیں، اس لیے کہ پوری زندگی میں تربیت میں پروان چڑھانے میں سب سے زیادہ اگر کسی کا اہم رول ہوتا ہے تو وہ ہے ماں کا رول ہوتا ہے۔ باپ اور ماں کے ملاپ کے بعد حمل وجود میں آتا ہے، اس کے بعد کی تمام تر مشقتیں، مصیبتیں، پریشانیاں جو جھیلتی ہے وہ ماں جھیلتی ہے۔ اولے وہلے میں ان کو 3 مرتبہ آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، ماں کا حق 3 بار آپ نے تذکرہ کیا۔ محدثین نے لکھا ہے اس لیے کہ پہلی مشقت وہ یہ جھیلتی ہے کہ 9 مہینے تک اس بوجھ کو اپنے کوکھ میں لیے پھرتی ہے اور سب کام کر رہی ہوتی ہے، کتنی دقت اور مشقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوسری بات، اس موقع پر جب درد ذہ کہتے ہیں، جب بچہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے اس وقت جو تکلیف ہوتی ہے اس کو درد ذہ کہتے ہیں۔ اتنی تکلیف ہوتی ہے، علماء نے لکھا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہ بات کہ ماں جب بچہ جن رہی ہوتی ہے اس وقت جو اس کو درد ہوتی ہے، اس سے جو تکلیف ہوتی ہے، اگر اس درد کو، اس تکلیف کو ساری دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں میں بانٹ دیا جائے تو بھی اس تکلیف کا ادنا حصہ بھی کم نہ ہو۔ آج جو ماں کو اپنی جو ہے نا نگاہیں دکھاتے ہیں، ماں کی طرف اپنی اونچی بات کرتے ہیں،
اور ماں کی بات کا جو ہے نا غلط طریقے سے جواب دیتے ہیں، ماں کی اور نگاہیں اٹھا کر بات کرتے ہیں اور ماں سے اونچی زبان میں بات کرتے ہیں، ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ ماں کی ممتا بے لوث ہوتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ ایسا رشتہ ہے جس رشتے کا کوئی بدل نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں وہ نماز جس نماز کا بدل ہے اس نماز میں بنا کرنا جائز نہیں ہے۔ نہیں آئی سمجھ میں؟ جس نماز کا کوئی بدل نہیں ہے اس نماز میں بنا جائز ہے، جس نماز کا بدل ہے اس میں بنا کرنا جائز نہیں ہے۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر جمعہ ہے، جمعہ کے دن اگر جمعہ پڑھنے کا کسی کو موقع نہیں ملا، دیر سویر کہیں راستے میں آتے ہوئے جمعہ چھوٹ جائے، مسئلہ بتا رہا ہوں فقہ سے متعلق ہے، اگر جمعہ چھوٹ جاتی ہے تو جمعہ کا بدل کیا ہے؟ ظہر ہے نا بھائی۔ جمعہ چھوٹ گئی تو اب وہ ظہر پڑھے گا، ایسا نہیں کہ وہ اکیلے کہیں کھڑے ہو کے جمعہ پڑھ لے گا، اس لیے کہ جمعہ کے لیے جماعت شرط ہے، بغیر جماعت کے اور جمعہ پڑھنا چاہے تو اس کا جمعہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اور علماء نے ساتھ یہ بھی مسئلہ لکھا ہے کہ 3 آدمی سے کم پر، یعنی 3 ہو اور اس کے علاوہ امام ہو، 4 آدمی ہو تو ہی جماعت کا قیام ہو سکتا ہے، یعنی جماعت ہو سکتی ہے۔ 3 سے کم ویکتی پر اگر جماعت کرنا چاہے تو جماعت درست نہیں ہے، خصوصاً جمعہ اور عیدین کی۔ اب اگر جمعہ چھوٹ جائے تو ظہر ہے، کسی کی ظہر چھوٹ جاتی ہے، جماعت چھوٹ جاتی ہے، وقت نکل جاتا ہے تو قضا کر سکتا ہے، یعنی وہ نمازیں جس کا بدل ہے اس میں بنا جائز نہیں۔ اب بنا کیا ہے؟ بنا کہتے ہیں کہ نماز پڑھ رہے تھے، پڑھتے پڑھتے 2 رکعت ہو گئی تھی، اب اس بیچ میں کسی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وہیں سے وہیں جائے گا، وضو کرے گا، جھٹ پٹ آ کے وہیں سے شامل ہو جائے گا، جہاں چھوڑا تھا وہیں سے جوائن کرے گا۔ اس عمل کا نام ہے، علماء کی اور فقہ کی اصطلاح میں اس کو بنا کہتے ہیں۔ جنازے کی نماز میں اس کا کوئی بدل نہیں ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اگر آنن فانن میں سامنے وضو کر کے شامل ہو سکتا ہے تو بنا اس میں جائز ہے۔ عیدین کی نماز، بقرعید اور عید کی نماز کیا کوئی بدل نہیں ہے؟ اگر یہاں چھوٹ گئی مایا پور میں کہیں اگل بغل میں، اگر کہیں سامنے بستی ہے یا اتنا دور میں ہے کہ جا کے اگر وہاں عیدین کی نماز مل سکتی ہے وہاں جا کے وہ عید کی نماز جماعت سے پڑھے گا، لیکن اگر چھوٹ جاتی ہے تو اب اس کا بدل نہیں ہے کہ وہ بندہ تنہا جا کے کہیں کھڑے ہو کے اپنی نماز پڑھ لے گا، اب اس کے لیے توبہ اور استغفار کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ایسے موقع پر اگر عیدین کی نماز بندہ پڑھ رہا ہے اور بیچ میں وضو ٹوٹ جائے تو اب وہ بندہ جھٹ پٹ جا کے وضو کر کے جہاں چھوڑا تھا وہیں سے شامل ہو سکتا ہے۔ اس عمل کو بنا کہتے ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ ہر رشتے کا بدل ہے، دنیا میں واحد ایک ایسا رشتہ ہے جو ماں اور باپ کا رشتہ ہے۔ اگر کسی کو شادی کی بات آتی ہے، ایک بیوی کا انتقال ہو جائے، بتائیے بیوی دوسری مل سکتی ہے کہ نہیں؟ کوئی کہے گا وہ تو نہیں ملے گی، بھائی وہ نہیں ملے گی، دوسری جو آئے گی وہ بھی پہلی کی طرح ہوگی اور وہ بھی اتنی ہی محبت کرے گی، بشرطے کہ اگر آپ اتنی محبت کریں۔ اگر اولاد چلی جائے تو اولاد دوبارہ شادی کے بعد دنیا میں آنا اگر آدمی اس لائق ہے اور اللہ نے چاہا، اللہ کا چاہنا بھی ضروری ہے، تو پھر انشاءاللہ اولاد بھی مل سکتی ہے، سارا رشتہ وجود میں آ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، ماں اور باپ کا کوئی بدل نہیں ہے۔ ماں باپ جب دنیا سے چلے جائے اور ان کی محبت بے لوث ہوتی ہے، دنیا میں جتنے طرح کے بھی رشتے ہیں، ہر رشتے میں ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی مطلب چھپی ہوتی ہے، ہر آدمی مطلبی ہے۔ ماں اور باپ کی محبت بے لوث ہوتی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ماں کی ممتا کو اگر سمجھنا چاہے تو کتابوں میں ایک حکایت لکھی ہے، میں مختصراً عرض کیے دیتا ہوں، حالانکہ تفصیل ہے، بہت تفصیل سے اگر بات کی جائے تو گھنٹوں اس پر جو ہے نا بات ہو سکتی ہے، بہرحال مختصراً عرض کیے دیتا ہوں کہ ماں کی ممتا کیا ہوتی ہے کہ ایک صاحب منشلا نوجوان ہر جو ہے غیر محرم خوبصورت لڑکی پر جب نظر پڑتی تو وہ اس کا عاشق اور فریفتہ ہو جاتا، ہر ایک کو جس پر نگاہ پڑتی وہ کہتا کہ میں تیرا عاشق ہوں۔ کتاب میں لکھا ہے ایک دن کی بات ہے کہ
اس پر بھی مجھے ایک بات یاد آتی ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے، غور سے سنیے گا کیا لکھی ہے، خصوصاً ہمارے جو نوجوان حضرات ہیں وہ سنیں اور دل کی کانوں سے سنیں، ان کانوں سے سنتے ادھر سے بات نکل جاتی ہے۔ لکھا ہے حضرت تھانوی نے کہ آج اگر کسی نوجوان بچی کو غیر محرم پر نظر پڑ جاتی ہے اور بچی پلٹ کر دیکھ لے اور مسکرا دے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لڑکی مجھ پر عاشق ہو گئی ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، حضرت تھانوی نے یہ بات لکھی ہے کہ ایسے منچلو نوجوانوں کو سمجھ لینا چاہیے اور ایسے بگڑے ہوئے لفاظ قسم کے نوجوانوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ اگر وہ بچی تمہیں دیکھ کر مسکرائی ہے تو تم سے پہلے کتنوں کو دیکھ کر مسکرائی ہوگی۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر تمہیں دیکھ کر مسکرا رہی ہے تو تم سے پہلے ہزاروں کو دیکھ کر مسکرائی ہوگی، تو وہ اچھی لچھن کی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو لکھا ہوا ہے کہ ایک منچلا نوجوان ایک لڑکی پر فریفتہ ہو جاتا ہے، عاشق ہو جاتا ہے، اس کو بڑی محبت ہو جاتی ہے۔ اب اتنی محبت ہو گئی کہ لڑکی نے بھانپ لیا اور جان لیا اور سمجھ لیا کہ اب میں جو کہوں گا یہ بندہ سننے کے لیے تیار ہے، میں جو بھی کہوں گی، جو بھی آرڈر دوں گی یہ فالو کرنے کے لیے بندہ تیار ہے، اس لیے کہ میری محبت میں یہ پوری طرح غرق ہو چکا ہے۔ اب ایک کے بعد ایک وہ ڈیمانڈ کرتی اور یہ پورا کرتا، اس کی محبت میں غرق ہو کر۔ مجازی محبت کرنا علماء نے لکھا ہے جائز نہیں ہے۔ اب وہ بندہ جو اس لڑکی سے غیر محرم سے محبت کرتا تھا، ایک دن وہ کہتی ہے کہ آج میں تیرا امتحان لینا چاہتی ہوں، پریکشا لینا چاہتی ہوں کہ واقعتاً تو مجھ سے دل سے محبت کرتا ہے یا نہیں، اور تیرے دل میں میرے لیے کتنی محبت ہے۔ اب سامنے سے وہ کہتی ہے کہ اگر واقعتاً محبت ہے تو چلو ایک کام کر کے دکھاؤ، جاؤ یہ چھری لے کے جاؤ اور یہ تشتری لے کر جاؤ اور جا کر تم اپنے ماں کے سینے کو چاک کر کے اس کا دل اپنے ہاتھوں سے نکال کے لاؤ اور لاتے ہوئے مجھے دکھاؤ، پھر میں مان جاؤں گا کہ بھئی تیرے دل میں میرے لیے کتنی محبت ہے۔ ماں کی ممتا کیا ہوتی ہے سنیں میرے دوستو بزرگوں، اللہ کے رسول علیہ السلام کے حدیث پاک میں ہے، روایت آئی ہے کہ اللہ کے رسول حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کلیم اللہ، اللہ نے کلیم اللہ کہا ہے کہ اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، اللہ سے بات ہوتی تھی ان کے بارے میں ہے کہ ایک مرتبہ وہ کوہ طور پر چلے جا رہے تھے اللہ سے بات کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غیب سے ندا آئی، آواز آئی کہ اے موسیٰ اب جو ان سنگلاخ وادیوں میں چل کر تو آتا ہے ذرا سترک رہنا اور پوری طرح سے خبردار رہنا اور اپنی حفاظت خود کرتے ہوئے آنا، اس لیے کہ پہلے جب بھی تو آتا تھا تیری ماں کی دعائیں ساتھ ہوتی تھی، آج تیری ماں کا سایہ تجھ سے اٹھ چکا ہے، لہذا تمہیں پل پل اپنی خبرگیری کی ضرورت ہے۔ وہ نوجوان سے جب وہ بچی کہتی ہے کہ اپنی ماں کا دل نکال کے لاؤ تب ہم مانیں گے کہ تمہیں واقعتاً مجھ سے محبت ہے، وہ جاتا ہے اور اس لڑکی کی محبت میں اس قدر بندہ اندھا ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کو آگے پیچھے کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ ماں جیسی عظیم ہستی جس کی ایک نگاہ اٹھ جائے ہماری کائنات سنور جائے، ہماری آخرت بن جائے، میرے دوستو بزرگوں اس ماں کی محبت اور اس کی ممتا بھی اس کو روک نہ سکی، بالآخر اس کی محبت میں، دنیا کی محبت میں غرق ہو کر وہ بندہ جاتا ہے اور اپنے ہاتھوں سے اپنے ماں کے سینے کو کرید کے نکال کے لاتا ہے۔ روایت میں ہے حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقش بندی نے اس کو کئی جگہ بیان کیا ہے، اور علامہ رومی رحمت اللہ علیہ کی ایک بہت کتاب ہے، بڑی اونچے اور پائے کی کتاب، اس میں انہوں نے اس کا مینشن کیا ہے، اس حکایت کو لکھا ہے، اور لکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جب وہ دل لے کر چلا آتا ہے اپنی اس معشوقہ کے پاس تو ہوتا یہ ہے کہ چلتے چلتے سنگلاخ وادیاں تھیں، پیر کسی پتھر سے ٹکراتا ہے اور وہ پلیٹ، وہ تشت جس میں اس کی ماں کا دل تھا وہ گر جاتا ہے۔ جب گرتا ہے تو بچہ بھی گرتا ہے، تو اس ماں کے دل کو وہ جو لے جا رہا تھا اس ماں کے دل سے یہ صدا آتی ہے کہ بیٹا یہ تو بتاؤ کہ تمہیں چوٹ تو نہیں آئی۔ یہ ہے ماں کی محبت۔
बहरकैफ अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, याद रहे आज की तारीख में जो लोग इस मोहब्बत में गर्क होकर बीवी क्या आ गई, अब सारी मोहब्बत गर्क हो जाती है, सारे रिश्ते टूट जाते हैं और सारे हुकूक दब जाते हैं, और बीवी कहती है कि अब सबसे पहले एक काम करो, अपने माँ बाप को अलग करो, माँ बाप को निकालो अपने घर से। और वो बंदा अपनी बीवी की मोहब्बत में इस कदर गर्क हो चुका होता है, इस कदर अंधा हो चुका होता है कि माँ और बाप को अपने घरों से निकाल देते हैं, उनके साथ बेहुरमती का मामला करते हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस पाक में इरशाद फरमाते हैं कि उस बंदे का दुनिया भी वो ख़राब कर लेता है और आखिरत भी ख़राब हो जाता है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जान निछावर करने वाला एक ताबीन में से वैस करनी रहमतुल्लाहि अलैह, इससे पहले मैं आपको सुनाऊं कि एक नौजवान खुरासान से, नाम सुने खुरासान, किताबों में तो पढ़े होंगे ना भाई, सुने होंगे, वहाँ से अपनी बूढ़ी माँ को अपने कंधे में लिए हज के लिए आता है और बैतुल्लाह का तवाफ़ करता है। तवाफ़ करते करते उसकी निगाह पड़ जाती है हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के बेटे अब्दुल्ला इब्ने उमर पर। जब निगाह पड़ती है तो ये नौजवान अपनी माँ को कंधे में उठाया कहता है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर, ये बताएं कि मेरी वालदा है जो मेरे कंधे में है, इसको उठाकर मैं तवाफ़ करता रहा, मैंने हज के सारे अरकान पूरे कर दिए, बताइए कि क्या मैंने अपनी माँ का हक़ अदा कर दिया? उन्होंने कहा कि तेरी माँ का हक़ अदा करना तो दूर की बात है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते हैं कि जब तेरी माँ तुझको जन्ने में दर्द के वक्त जो आह की थी, उस आह का हक़ भी अदा नहीं हुआ है। और एक रिवायत में ये फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो बंदा ये चाहता है कि अपनी दुनिया और अपनी आखिरत को तबाह और बर्बाद कर ले, जो ये चाहता है कि हमारी आखिरत बर्बाद हो जाए, जो चाहता है कि हम जहन्नम के ईंधन बन जाए, जो चाहता है कि जहन्नम में हमारी पकड़ हो जाए, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं तो उस बंदे को चाहिए कि अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक का मामला न करे, उनके साथ गलत मामलात करे, उनको आंखें दिखाए, उनके साथ ऊंची आवाज़ में बात करे। और जो चाहता है कि मेरी दुनिया भी बन जाए, मेरी आखिरत भी संवर जाए, ऐसे लोगों को चाहिए कि अपने माँ बाप को अपने पलकों में, अपने दिल में रखे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में आखिर में एक बात कह के अपनी बात ख़त्म करते हैं। वो बात ये है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, शरीयत कहती है कि शरीयत की डिमांड और मंशा को पूरा करने का नाम शरीयत है। शरीयत और तबीयत, शरीयत और तबीयत में फ़र्क है। शरीयत कहते हैं उस चीज़ का नाम है शरीयत, जो शरीयत का जो जब जिस चीज़ की डिमांड है, तकाज़ा है, उसको पूरा करे, ये है शरीयत। और शरीयत की तकाज़े को, डिमांड को एक तरफ रख के अपनी मंशा को पूरा करे, उसका नाम है तबीयत। तो शरीयत और तबीयत में फ़र्क है। एक बंदा फजर की नमाज के ऐन मौके पर नींद आ रही होती है, शैतान उसके पैर दबाता है, और हदीस में है नम कनौमतिल उरूस, उसके पैर दबाते हुए कहता है कि सो जा, उस तरह जिस तरह पहली रात की नई नवेली दुल्हन थक कर सोती है, वैसे गफलत की नींद सो जा। बंदा सो रहा होता है, उस मौके पर तबीयत और शरीयत का जो है ना टकराव होता है। बंदा अगर तमाम चीज़ को, अपने आराम को हराम करके फ़ौरन मस्जिद की तरफ आता है तो ये शरीयत पर अमल करता है। लेकिन अगर वो इग्नोर कर देता है और कहता है कि चलो न बाद में पढ़ लेंगे, तो ये है तबीयत, उसकी मंशा पूरी हुई है। शरीयत का तकाजा जब जिस चीज़ की है उसको पूरा करने का नाम ही शरीयत है। अल्लाह के रसूल की एक हदीस है कि जब आपको नबूवत मिल गई, मकाम अबुआ में, मदीने के 30 मील के फासले पर उस जगह है, उसका नाम अबुआ है। वहाँ अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम
کی عمر جب 6 سال تھی، آپ چلے جا رہے تھے اپنی ماں آمنہ کے ساتھ، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جاتے ہیں، کم عمری ہوتی ہے، اسی موقع پر آپ کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوتا ہے، وہیں آپ کو سپرد خاک کر دیا جاتا ہے۔ نبوت ملنے کے بعد جب آپ ادھر سے گزرتے ہیں، صحابہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب ادھر سے جاتے ہیں اور اس مقام پر مقام ابوا میں پہنچتے ہیں اور ماں کی قبر پر نگاہ پڑتی ہے، اللہ کے رسول اس قدر دہاڑے مار کر روتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں کہ نبی تو رویا اس قدر رویا کہ ان کے رونے نے ہم سب کو بھی رلا دیا۔ میرے دوستو بزرگوں، بہت مقام ہے، بڑی جو ہے نا اس کی عبرت ہے، حکمت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ میں، قرآن کریم کی آیات میں اللہ نے بے شمار حقوق بیان فرمائے ہیں۔ ان حقوق میں سے سب سے بڑا اور مقدم حق اپنے ماں اور باپ کا ہے، پیرنٹس کا ہے۔ اس لیے ہر بندہ تہیہ کر لے کہ انشاءاللہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا ہے، گرچہ وہ ہماری نگاہوں میں خراب ہی کیوں نہ ہو، گرچہ ہماری نگاہ میں وہ اچھے نہ ہو، گرچہ بیوی اور بچوں کی وجہ سے ہمیں ایک آنکھ بھی نہ بھائے، لیکن ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا ہے۔ ورنہ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی نے کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ تم فرض نماز بھی پڑھو گے، رمضان کے مہینے میں روزہ بھی رکھو گے، اگر مال دیا ہے تو حج بھی کرو گے، جہاد میں بھی جاؤ گے، اور اگر ماں کا ستایا ہوا، اگر ماں کو بندے نے ستایا ہے اور اس حال میں وہ اس عمل کو کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی روشنی میں حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے فرائض کو بھی قبول نہیں فرماتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم عمل کریں گے اور اپنے دل میں ان کو جگہ دیں گے، ان کے لیے عافیت کی دعا مانگیں گے۔ آج ہم دوسروں سے کہتے ہیں کہ جی میرا بچہ بیمار ہے، امام صاحب آپ دعا کر دیجیے۔ کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں، سامنے کوئی بڑا مدرسہ ہے وہاں جاتے ہیں۔ اللہ کے بندے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے پہلے دور کے نبیوں میں جو دعا کی اثر ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی دعا میں وہ اثر رکھی ہے۔ آپ ماں باپ کے بجائے دوسرے سے کہتے ہیں اوروں کی دعا قبول ہو نہ ہو تو اللہ پر ہے، لیکن جب ماں اور باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ کے رسول فرماتے لیس بینہ و بین اللہ حجاب، سارے پردے پھاڑ دیتے ہیں اور اس کی دعا عرش کو لگتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو انشاءاللہ جگہ دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں کہلوائی ہیں تمام باتوں پر خوب عمل کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنے والدین کی محبت کو جگہ دے، پیدا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔